الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی صورت نحل کی ایک آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والے، شہید ہونے والے کون لوگ تھے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی ساری ہی جماعت مقدس ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر موتی ہے، ہیرا ہے، جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں، ایسی آزمائشیں کہ ہم جیسے لوگ شاید برداشت نہ کر سکتے۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اور کچھ اور صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کفار نے ان غرباء کو اتنا ستایا کہ ان ستانے کی اور تکالیف دینے کی اور سزا دینے کی حد کر دی۔ کفار نے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کہا کہ یا تو تم کفر اختیار کر لو یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے نہ کفر اختیار کیا، نہ کلمہ کفر کہا، بلکہ عزیمت پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ خاتون ہیں، انہیں بھی یہی کہا گیا کہ یا اسلام چھوڑ دو، اسلام کے خلاف کو کلمہ کفر کہو، اپنے نبی کے خلاف کو کلمہ کفر کہو، وگرنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ لیکن یہ ایمان کے پہاڑ، عزیمت پہ عمل کرنے والی عورت اپنے ایمان پہ ڈٹی رہی۔ ان ظالموں نے 2 اونٹوں سے ان کے 2 پاؤں باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے کفر اور کلمہ کفر کو اختیار نہیں کیا۔ یہ دونوں لوگ، ایک مرد ایک عورت، یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید کہلاتے ہیں۔ اور جبکہ تیسرے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، جب انہوں نے مجبور کر دیا کہ یا کلمہ کفر بول دو زبان سے یا ہم مار دیں گے، ان کے دل ایمان پر مطمئن تھا، ذرا برابر شک نہیں تھی ان کو، لیکن صرف جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر کافروں نے چھوڑ دیا، لیکن وہ فوراً پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر اپنا واقعہ سنایا کہ یا اللہ یوں، یا رسول اللہ یوں ہوا ہے کہ میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں تھا، نہ آپ کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ اللہ کے بارے میں، لیکن صرف میں نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہا ہے، تو کیا میرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، جس نے بالجبر، زبردستی، بندوق اور تلوار کے خوف سے ان سے ایسا کلمہ کہلوایا گیا جو وہ نہیں کہنا چاہتے تھے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل ان کے مطمئن تھے ایمان پر، تو ایسا کرنے سے ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں بھی کامل ایمان اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والے، ان کا واقعہ ہے اسی صورت کے آخری رکوع کے قریب، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ دنیاوی نعمتیں بھی دی تھیں، دینی نعمتیں بھی دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کا مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، اور دنیاوی نعمتیں کیا دیں کہ
امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک پوری امت تھے، تنہا یعنی ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور پوری قوم کے کمالات، فضائل اور جو ساری خیریں ان کے اندر جمع تھیں۔ اور ایک نعمت اللہ نے یہ بھی دی کہ آپ کی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری کر دیا۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرہ سے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین حضرت محمد علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں لوگوں کو دعوت دینے کا، اسلام کی طرف بلانے کا، خیر کی طرف بلانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب کسی کو دعوت اسلام دینی ہو، دعوت خیر دینی ہو، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ دلیل سے بات کرو۔ کچھ لوگ دلیل سے بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فضائل سناؤ۔ جس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کے فضائل سناؤ، اور اس عمل کے نہ کرنے کے نقصانات بتاؤ، جس کو ترہیب کہتے ہیں۔ فضائل اور ترغیب یعنی فضائل سناؤ، نفع سناؤ انہیں۔ اور تیسرا طریقہ، اگر انہیں کوئی شبہ پیش ہو، ان کے دل میں کوئی وسوسہ ہو، تو اچھے انداز کے ساتھ ان کی اس شبہ کو رد کر دو، سمجھا دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے ان کے اس وسوسے کو رد کر دو۔ تو یہ 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ میرے ایک دوست بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اللہ ان سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں۔ وہ اکثر اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی اس بات کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا۔ نمبر 2، امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ فرمایا امت ایمان اور اعمال پر آئے گی فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچے گا دلائل سے، شبہات کا رد کرنے سے۔ پھر فرمایا کرتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے ذمے امت کو ایمان پہ اور اعمال پہ لانا ہے، اور ہمارے ذمہ یعنی علماء اور مناظرین کے ذمہ ان کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے۔ اس لیے ہم سب نے امت کو ایمان پہ لانا بھی ہے اور ان کے ایمان کو بچانا بھی ہے، ان کو اعمال صالحہ پہ لانا بھی ہے اور ان کے اعمال صالحہ کو بچانا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اسی طرز پہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی ہمت، توفیق، جذبہ، سوجھ بوجھ نصیب فرمائے جو آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں موت تک جو ہے خیر کے کام میں آگے بڑھاتا رہے، اور شر کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔